11 12 13 جمادی الاول ہو گئی مجلسیں، اور فیس بک پہ بھی چل گیا، اور روزانہ 25 30 40 پوسٹیں ہر منٹ پہ آ رہی ہیں، شہادت شہادت شہادت۔ اس کے بعد امام کی ولادت آ گئی۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے جشن منایا اور کچھ نے نہیں منایا، اس لیے کہ مجلس کو وہ آگے لے جانا چاہ رہے تھے۔ اس میں سے شباب المومنین نے یہ اعلان کر دیا کہ 2 دن ہم ماتمداری نہیں کریں گے، امام کا جشن ہے چوتھے امام کا، اور اس کے بعد پھر ماتمداری شروع ہو جائے گی، اور جمادی الثانی کی 3 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ اختلاف کی وجہ سے تو یہ مسائل ہو رہے ہیں نا، چونکہ مورخ نے غلط کام کیا۔ اب وہ غلط کام کیا ہیں؟ اس میں مورخ کی بھی غلطیاں ہیں اور سمجھنے کی بھی غلطیاں ہیں، سمجھنے کی بھی غلطیاں۔ تو میں نے تاریخیں دیکھی اور میں نے کہا کہ اب حضرت زینب کی مجلس کس دن رکھوں، کیسے رکھوں؟ تو مجھے امام کے قول کا زیادہ یقین ہے بنسبت مورخ کے۔ اب وہ ظاہر ہے ہم سے سب اختلاف کریں گے علماء کرام، نہیں تاریخ میں جو لکھا ہے، لیکن ہم اس پہ بزید ہیں کہ نہیں جو امام نے فرمایا۔ تو مجھے سوانح حیات میں شہزادی کے امام کا قول ملا۔ پوچھا گیا کہ حضرت زینب کی شہادت کس دن ہوئی؟ آپ نے کہا مدینے آمد کے بعد 3 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ شہادت ہو گئی۔ دیکھیے اس زمانے میں روایتیں اسی طرح بیان کی جاتی تھیں، امام اس طرح بیان کرتے، اسی سے آپ کو عکس کرنا ہے۔ اب ربیع الاول کی 8 کو قافلہ آیا، ربیع الاول کا پورا مہینہ گزرا، 8 دن اس میں سے نکال دیجئے، پہلا مہینہ، پھر ربیع ثانی آیا دوسرا مہینہ، پھر جمادی الاول آیا تیسرا مہینہ، تو 3 مہینے آ کے یہ 27 28 تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اسی دن حضرت زینب کی مجلس ہو، چونکہ امام نے فرمایا۔ اب وہ لکھی ہوئی تاریخ چاہیے یا معصوم کے بیان سے استنباط کریں گے آپ؟ دیکھیے اجتہاد کس چیز کا نام ہے؟ اجتہاد اسے کہتے ہیں کہ معصوم کی حدیث سامنے رکھ کے اس پہ بحث کرنا، اس میں سے کیا کیا نکل رہا ہے، اس کو آپ اجتہاد کہتے ہیں۔ اور جب تاریخ کی بات آتی تو وہاں اجتہاد نہیں۔ کل میں نے اپنی کتاب کا وہ ورق ڈالا ہے جو شہزادی پہ میں نے کتاب لکھی، اس کا ورق میں نے عام کیا ہے، تمام یوٹیوب اور فیس بک اور سب پہ، واٹس ایپ پہ، سب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ وہ بحث جو مورخین اور علماء کے لکھے ہوئے عادات کے مطابق اس سے عکس کیا گیا، اور آیت اللہ کاظم قزوینی نے عکس کر کے کہا کہ بھائی بات یہ ہوئی نا کہ ایک طرف علامہ مجلسی یہ لکھ رہے ہیں بہار الانوار میں کہ رسول اللہ کی وفات کے 75 روز کے بعد شہزادی کی وفات ہو گئی، اور پھر آگے لکھ رہے ہیں 3 جمادی الثانی بروز منگل۔ تو اب 28 لے لیں یا سفر میں لے لیں یا ربیع الاول میں رسول کی وفات، تب بھی 13 جمادی الاول کو 75 روز نہیں بنتے، تو 3 جمادی الثانی کو کیسے بنیں گے؟ جوڑ کے دیکھ لیجئے گا کاغذ پہ جا کے۔ یہ سب باتیں کوئی میرے بتانے سے کہ آپ آنکھ بند کر کے اور کان بند کر کے، ارے بھائی کاغذ اٹھائیے گا، جا کے لکھیے گا حساب کہ یہ 75 روز کیوں مشہور ہوا۔ مسئلہ ہوا کہ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں 75 روز، اور 3 جمادی الثانی کی تاریخ امام صادق کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، معصوم کہہ رہا ہے کہ 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت ہے، اور تاریخ یہ لکھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوا گڑبڑ؟ تو استنباط ہوا کہ بھائی ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عربی جو لکھتے تھے اب سارے اس میں جو مسائل ہیں لکھنے لکھانے کے اور سمجھنے کے، اس کے علاوہ اس میں یہ بحثیں بھی آ جاتی ہیں، زبان کا مسئلہ، کتاب کا مسئلہ، کتابت کا مسئلہ، کاتب کا مسئلہ۔ بہت سے کاتبوں کی لکھی ہوئی تحریر ایسی ہوتی ہے کہ لکھا کچھ ہوتا ہے اس نے، ہم پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعات مشہور ہیں کہ لکھنے والے نے لکھا کھینچ کے، پڑھنے والے نے کچھ اور پڑھا، اس لیے کہ خط الگ الگ ہیں لکھنے کے۔ تو اب عربی میں لکھنے کے طریقے جو تھے وہ خط کوفی میں یہ تھے کہ نقطے لگاتے ہی نہیں تھے، وہ اب بھی نہیں لگتے، وہ اب بھی نہیں لگتے۔ کل میں نے ڈالا ہے حضرت علی کا وہ مرثیہ، عربی کے 3 یا 4 شعر یہ حسن نے ڈالے ہیں، فرمان صاحب کے صاحبزادے نے۔ وہی کتاب میں لیے بیٹھا ہوا تھا بہن کے پاس، اور
बस वो उसी वक्त उन्होंने सफर किया, इधर हसन दूसरे कमरे में थे और मैंने आवाज दी, मैंने कहा ये मरसिया मिल गया है, ये डाल दो। शहजादी की कब्र बना के जो मौला अली ने मरसिया पढ़ा, मैंने कहा इसके 3-4 शेर मिल गए, तो उसे आप देख लीजिएगा पढ़े हुए, उसमें नुक्ते नहीं है, उसमें ज़ेर व ज़बर नहीं है। तो ये खत्ते कूफी में था, ज़ेर व ज़बर नहीं लगाते थे। हम तो तजदीदें लगाते हैं समझाने के लिए बच्चों को कि यहाँ तजदीद लगेगी। सज्जाद, सजाद नहीं है, इसलिए तजदीद लगाना। सैयद, वरना सैयद पढ़ा जाएगा अगर तजदीद नहीं लगा। तो ये तो उर्दू में भी मजबूरी है, ये अरबी में भी मजबूरी है, इसलिए कि ज़ेर व ज़बर फारसी में भी है, अरबी में भी है और उर्दू में भी वही आए हैं, वहीं से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बात ये थी कि एक लफ्ज है सबीन, सबीन कहते हैं 75 रोज को, और एक है तसीन, तसीन के मानी है 95 दिन। लिखा मौलिक ने तसीन था कि रसूल के वफात के 95 दिन के बाद 3 जमादी उस्सानी को शहजादी की शहादत है, तो वो पढ़ा 75 और बन रहे नहीं 75। जो 75 पे अटक गए वो पहले मना लेते हैं। अब हमने 75 और 95 पे फैसला नहीं किया, हमने एक एक मासूम से पूछ के तलाश किया कहां लिखा है कौले मासूम कि भाई दादी की बात है तो पोतों ने कहा तो होगा हर दौर में, तो क्या कहा होगा। मासूमीन का काम ये नहीं कि मैथमेटिक्स बताएं, ये महीना ये दिन, उनके बताने का तरीका और है जो पहले बता चुका कि हजरत ज़ैनब की वफात वापसी मदीना के 3 महीने के अंदर हो गई, उसी में हिसाब लगा लीजिए। ये आपका काम है कि आप कैसे करें और कैसे समझें। इसलिए कि इमाम ने 5वें इमाम, 6ठे इमाम, 9वें इमाम ने ये फरमाया कि अरे जरा गौर तो करो, शहजादी की वसीयत ये है कि इस पर्दे शब में, ये पर्दे शब किसे कहते हैं जरा मुझे समझाइए। क्या हर रात पर्दे शब है? भाई हर रात तो नहीं है। अगर 14वीं का चांद निकला है सामने तो पूरे मैदान में चांदनी और रोशनी होगी, ये पर्दा शब नहीं है। पर्दा शब का मतलब है अंधेरा हो। 3 जमादी उस्सानी को चांद 6 बजे डूब गया, बारीक था, रोशनी नहीं थी। और अगर आप 13 जमादी अव्वल को करते हैं, चांद पूरा है, पर्दा शब का जुमला शहजादी का खत्म हो गया, तो आप कर लीजिए मजलिस, उसमें कोई इतराज हमें नहीं है, लेकिन वो पर्दा शब नहीं है, पर्दा शब नहीं है। हो गई बात। रात में जनाजा उठाइएगा और अंधेरा होना लाजमी है, इसमें शर्त अंधेरा है, वरना दिन में ना उठ जाता। उन्होंने तो झगड़ा इसी पे आके किया था कि हमें शिरकत करने नहीं दी जनाजे में, अली से झगड़ा किया था। तो आपने कहा वसीयत थी उनकी कि रात को जनाजा उठे, और ये वसीयत थी कि गैर ना आए। तो अजीब शहजादी के जुमले कयामत तक मौजिजा हैं। अली से कहा था मेरे गैर ना आए, 1400 साल गुजर गए, इन मजलिसों में गैर नहीं आए। मैंने आदम से लेकर खातम तक और खातम के बाद अब 1400 साल गुजर चुके, आज तक किसी को मैंने ये कहते नहीं देखा कि हमारे जनाजे पे फुला ना आए। हर मरने वाला चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जनाजे में मजमा हो। वाहिद कायनात की ये अजीम खातून अजीब वसीयत कर रही है, या अली मेरे जनाजे पे ना आए। अरे भाई ये तो है, जुमला एक और भी है, जनाजे पे ना आए और एक और वसीयत है, वो तो पता ही ना चली हमें, मशहूर नहीं हुआ। पता कब चला? पता ये चला कि सैयदा का जो हुजरा है वही हुजरा रसूल है। अब ये सब समझाने के लिए मुझे वक्त चाहिए होगा, और मैं चाहता हूं कि ये सब बातें आपको मालूम हो। शिया सुन्नी सब जो कुछ लिखते हैं मैं उसी का निचोड़ पेश करता हूं, सिर्फ शिया का नहीं। सारी बीवियों को हुजरा देकर एक हुजरा रसूल ने अपने लिए अलग रखा था जिसमें कोई बीवी ना आए, समझे ना। वो हुजरा जनाब सैयदा के हुजरे से मिला हुआ था, इसलिए कि जनाब सैयदा का जो हुजरा है वो उम्मे सलमा का हिस्सा था, उम्मे सलमा ने दे दिया। शादी के मौके पर जब ब्याह कर अली जनाब सैयदा को उस हुजरे से लाए जो खास हुजरा रसूल का था जहां बेटी रहती थी, तो वहां से यहां आ गई। उम्मे सलमा ने कहा ये मेरा हुजरा। आप कहेंगे सबूत, सबूत तारीख में तो लिखा है, वो कहां ढूंढते फिरेंगे आप? मैं सामने की दे दूं। जब हदीसे किस्सा का वाकया हुआ, चादर किसने उठाई? अरे वहां उम्मे सलमा कैसे आ गई?
اس لیے کہ سیدہ کہہ رہی میرے گھر میں بابا آئے اور اکثر آتے تھے اور آرام کرتے تھے. ارے حدیث قصہ شروع یہاں سے ہوتی ہے, اکثر ایام میں آیا کرتے تھے میرے گھر. تو اس گھر میں ام سلمہ کہاں سے آ گئی کہ چادر کا کونا اٹھا کے کہیں میں بھی آ جاؤں؟ پتہ چلا ام سلمہ وہیں رہتی ہیں اور ایک حجرہ خاص ہے. اب اس کے بعد سارے حجروں کی کھڑکیاں ایک دوسرے کے جانے کے لیے بیویاں یہ تھوڑی کریں گی کہ باہر سے نکل کے آئیں تو پھر فلاں کیا جائیں. اندر اندر رسول اللہ نے کھڑکیاں بنا دی تھی. یہ کام ہوتا رہا, مدینے میں بھی ہوا, ہندوستان میں مسلمانوں نے پورے محلے تھے لوگوں کے تو اندر کھڑکیاں بنائی تھی. مجلس میں خواتین کو جانے میں سڑک پہ نہیں جانا پڑتا تھا, ایک کھڑکی سے وہ کافی دور تک نکل جاتی تھی. اندر اندر ایک گھر سے دوسرے گھر تیسرے گھر مجلس میں چلی گئی. اگر کبھی آپ جائیں ہندوستان تو آپ کو یہ مل جائے گا. ریسرچ کرنے والا اگر کوئی جائے تو میں پتے میں بتا دیتا ہوں کہ کہاں کس گھر میں کون سی کھڑکی بنی ہے. اسی طرح چھتیں بھی ملائی ہوئی تھیں اور اوپر کی چھتوں سے کھڑکیاں تھیں. چھت جاتی تھی خواتین اور زینے سے اتر کے وہاں مجلس میں چلی جاتی تھی. اور اگر آپ کو پڑھنا ہے تو القلم میں میرا ایک خط چھپا ہے, آج سے 50 برس پرانا خط, میرا ہی اپنا جو دستیاب ہوا تو وہ چھاپا ہے. اس میں نے بتایا کہ فلاں جناب تو ان کے جنازے میں خواتین کس طرح گئیں, اس لیے کہ پوری گلی میں تو مرد بھرے تھے, خواتین کدھر سے جاتی. مقرر کیا گیا تھا کہ فلاں گھر میں جائیے اور چھت ہوتی ہوئی جناب کے گھر میں اتر جائیے, ہے نا. تو وہ کھڑکیاں کھلتی تھیں تو بی بی کا جنازہ تیار ہو رہا تھا. اسما کہتی ہیں کہ ایک بار کھڑکی کھلی اور کسی نے منہ ڈالا. اب یہ بخاری مسلم یہاں تمام آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. کسی نے منہ ڈالا کہ ہم آنا چاہتے ہیں دختر رسول کے جنازے پہ. اسما نے کہا وصیت یہ ہے کہ نہ مرد نہ عورت جو میری دشمنی میں ہے وہ نہ آئے. اور انہوں نے کھڑکی بند کر کے کنڈی لگا لی کہ ہم شہزادی کی وصیت کے خلاف نہیں کر سکتے. پتہ چلا مرد تو مرد, عورتوں کو اجازت نہیں تھی جنازے پہ آنے کی. ان کا بھائی ہم نے تو پوری زندگی گزر گئی تو اب غلطیاں تو ہو گئی, اب پھر دلیل دینی پڑے گی کہ غلطیاں مانی. اور بی بی کے پاس آئے بھی اور علی کو بیچ میں کہا کہ آپ پیغام پہنچائیے, ہمیں معاف کر دیں. یہ بھی بھیا سارے محدثین نے لکھا, نہ شیعہ نہ سنی سب متفق. یہ جملہ تو سب نے لکھا. ہاں وہ سب سے ناراض تھیں. روایت ام المومنین سے لکھی بخاری مسلم نے کہ شہزادی ناراض تھیں. اب کیا کرے بھائی, صرف شیعوں نے تو نہیں لکھا, ناراض تھیں. اب آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ان کی ناراضگی کو, یہ دوسری بات ہے, لکھ دیا آپ نے. ہمارے ہاں ان کی ناراضگی کی اہمیت اس لیے کہ رسول کہہ چکے جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ہمارے ہاں تو اہمیت, اس اہمیت کو سمجھتے ہیں, توجہ ہے نا. تو اب انہوں نے کہا بھائی معاف کر دیجئے. تو روایت یوں لکھی گئی کہ حالانکہ حجرے میں تھیں, گھر میں تھیں, دروازے کے سامنے علی نے پردہ ڈال دیا اور کہا کہ پردے کے پیچھے آ جاؤ اور اپنی بات خود کہو. میں نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا, اب بات تم خود کہو. رخ موڑ لیا اور اس کے بعد کہا, یہ حدیث تم نے سنی ہے یہاں ممبر سے, بابا نے میرے بارے میں کہا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. کہاں سنی ہے دختر رسول حدیث سنی ہے؟ کہا تو سن لو, جب سنی ہے اور اقرار کر لیا میں تم سے ناراض ہوں اور رہوں گی.